للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج کلام اللہ کی دوسری صورت جسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں اس کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ پہلے ذکر کرتے چلیں سورۃ البقرہ کی خصوصیات اور فضیلت۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، آگے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی اور فضیلتوں کے علاوہ اگر اس فضیلت پر غور کیا جائے تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو وسوسات ہیں، جو اختلافات ہیں، ان میں زیادہ تر اثر شیطان کا ہے، اور جب سورۃ البقرہ پڑھی جائے گھر میں تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس کے لیے آدمی اس سورت کو اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ اس کی اور فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ بادل، دو بادل یا دو سیاباں یا دو ایسے پرندوں کے جو سیدھ میں جاتے ہیں، قطاروں کی شکل میں آئیں گے، جو آدمی ان پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، وہ یہ دونوں صورتیں اس آدمی کا دفاع کریں گی۔ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑ دینا، اس کا ترک کرنا، یہ آدمی کی حسرت کا سبب ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے پڑھنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھتا ہے تو اس گھر میں اس رات کو شیطان داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت، نہ کچھ ایسی کوئی اور بات، تکلیف دہ بات ان کو پہنچتی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیاتیں اور درمیان کی 3 آیات یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور پھر آخر کی 3 آیتیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہر رات ان آیات کا ورد کرے، ان 10 آیاتوں کو پڑھے، تاکہ وہ شیطان کے حملے سے بھی محفوظ ہو اور کسی رنج، مصیبت، آفت سے بھی محفوظ ہو۔ تو وہ 10 آیتیں جنہوں نے حفظ کیا ہے
وہ زبانی پڑھ لے، اور جس کو زبانی پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لے۔ تو اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، اور شیطان کا وسوسہ بھی دور ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ بہت ہی عظیم الشان سورت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت وہ ہے جو آیت الکرسی ہے، تو وہ بھی اسی سورت میں موجود ہے۔ دوسرا اس کی خصوصیات میں کہ علماء نے فرمایا کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ سورۃ البقرہ ایسی جامع صورت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 اوامر بیان کیے، اور 1000 نہیں بیان فرمائیں، اور 1000 قصص بیان فرمائے، اور 1000 خبریں بیان فرمائیں، اور 1000 حکمتیں بیان فرمائیں۔ تو یہ سورت کی خصوصیات ہیں۔ اور باقی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ایمان کی باتیں ذکر فرمائی، اور آخر میں وہ ایمان مفصل کی بات بیان فرمائی، اور درمیان میں مسلمانوں کی عبادات، معاملات اور سماجی جو ان کے مسائل ہیں ان کو ذکر کیا گیا، اور قصص کو ذکر کیا گیا عبرت کے لیے۔ تو یہ سورت بڑی ہی فضائل والی اور بڑی ہی خصوصیات والی ہے۔